اور حضرت شاہ صاحب بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، پتر یاد رکھیو، مرے یزید کو لان تان کر کے چلے جانا یہ حسینیت، مرے یزید کو لان، یہی کر رہے ہیں نا، مرے یزید کو لان تان کر کے چلے جانا حسینیت، بلکہ حسینیت ہے زندہ یزید کو للکارنا۔ اور حضرت صاحب میں نے کہا جو مرضی میرے بعد میں کہنا، مرے نو بھی لان تان تاں کہ ہے نہیں، یہ ہوندہ تو تانوں پتہ پھر، کیونکہ اگر ہم زندہ یزید کے سامنے کھڑے ہونے والے ہوتے تو آج میرا پاکستان اس جگہ کھڑا نہ ہوتا کبھی، کیونکہ اسی موئے نو زندہ نو، لیکن حسینیت زندہ یزید کے سامنے کھڑے ہونے کا نام ہے۔ اور میں نے کیا کہنا، بھی اقبال کب کا کہہ کے چلا گیا، وہ کہتا ہے آج قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، سارے حضرت جی لنگریے تھے سبھی لیے، سیدھی بات ہے جی۔ شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، گل غلط ہوئے، میں جرم دار ہوں۔ اگر حضرت جی حقیقت میں دیکھا جائے تو امام صاحب نے تو حضرت پانی پیا ہی کوئی نہیں میدان کربلا میں، 7 کو پانی بند ہو گیا تھا، 7 پیاس 8 پیاس 9 پیاس 10 پیاس۔ اگر دیکھا جائے تو امام پاک نے تو میدان کربلا میں کھائے کچھ نہیں، ادھر بھوک تھی، ادھر انہوں نے کھانا بند کر دیا تھا۔ اگر میں لنگر اور سبیل کی بات کرتا ہوں تو امام صاحب نے نہ کھایا نہ، یہ تو حضرت ہمیں بزرگوں نے کہا، انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے انہوں نے نہیں کھایا پیا، لیکن ہم نے ان کی یاد میں کھلانا بھی ہے پلانا بھی ہے، لیکن انہوں نے کھایا پیا، اگر دیکھا جائے تو پھر ان کی یاد میں نہ ہم کھائیں نہ ہم، لیکن بزرگوں نے کہا نہیں انہوں نے نہیں کھایا، تم نے کھلانا ہے، تم نے پلانا ہے، لیکن انہوں نے تو نہ کھایا نہ پیا۔ اور یہ بھی نہ سمجھے کہ اگر ان کا ارادہ پینے کا ہوتا تو وہ پی نہیں سکتے تھے۔ میں کہتا ہوں حضرت تم 4 چوڑوں کی کیا اوقات تھی کہ نواسہ رسول پہ پانی بند کر دیتے حضرت؟ میں کہتا ہوں چلو جی انہوں نے بند کر دیا، وہی ہے نا جن کے جوڑے جنت سے آیا کرتے تھے، میں کہتا ہوں نیچے سے تو بند ہو گیا تو کیا اس دن جنت میں بھی پانی ختم ہو گیا؟ جو جبرائیل امین پانی جوڑا لے کے آ سکتے تھے تو کیا پانی نہیں لے کے آ سکتے تھے؟ کون تھا جو آل رسول پہ پانی بند کرے؟ نہیں، بلکہ انہوں نے خود ہی پانی کو چھوڑ دیا۔ باقی حضرت ان کی مرضی ہوتی پانی بھی نہیں، کہ کون ہے ان پہ پانی روکنے والا؟ 4 چوڑے حضرت ابن زیاد ہیں، شمر انہیں جو ہو گئے کہ آل رسول پہ پانی روک دیں، وہ ان کی اتنی اوقات کہ وہ پانی روکیں؟ بلکہ حضرت جی میں کہتا ہوں میں آپ کو وہ کربلا سناؤں گا جو ہمارے بڑوں نے سنائی ہے، اور الحمدللہ ہم کربلا سنانے والے ہیں، بیچنے والے نہیں ہیں کوئی بھی۔ اور میاں صاحب نے سیدہ چھڑے کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں پانی بند نہیں ہویا، اصل یہ ہویا طاقت ہندیاں زور نہ لایا، تو کون پانی بند کرے؟ طاقت ہندیاں زور نہ لایا، بیٹھے مل رضائی۔ میں حضرت اکثر کہتا ہوں حضرت جی رمضان میں سب سے اوکھا وضو عصر کا وضو ہے، جنہوں میں کہوں گا صحیح امتحان والا وضو ہے، جو ہم نے وہ مئی جون کا جو رمضان گزارا ہے حضرت جی، اوکھا ترین وضو، ٹھیک ہے جی، 3:30 بجے 3:15 بجے روزہ بند ہویا اور جناب 5:30 بجے سردی جان ہو گئی، 13 گھنٹے گزر چکے ہیں پیاسے، گلا خشک ہے، لیکن کیا یہ تیرا میرا حال ہے؟ کیا کرتے ہیں منہ میں پانی رکھ کے نیچے جانے؟ بھائی شاہ صاحب اس طرف تشریف فرمائیں، علامہ صاحب اس طرف تشریف فرمائیں، تینوں ہی ہم وضو کر رہے ہیں، بھائی سلیمان لے جا پانی اندر، شاہ صاحب تو نہیں علم ہوگا کہ میں نیچے لے گیا ہوں، شاہ صاحب کو اتنا پتہ میں نے کلی کے لیے ڈالا، علامہ صاحب کو تو اتنا پتہ میں نے کلی کے لیے ڈالا، لیکن اس کے باوجود میں نیچے لے کے جاتا کیوں بھلا؟ کیا جو دی مرضی؟ میں کہتا ہوں 2023 والے اتنا کمزور ایمان ہونے کے باوجود اور تو منہ میں پانی رکھ کے آگے نہ جانے دے کہ آج اللہ کی مرضی نہیں تو پھر قربان جاؤ میرے حسین کا کیا عالم ہوگا؟ طاقت ہندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے مل رضائی، پانی باج پیاسے ٹر گئے تے دین دنی دے سائیں۔ لیکن ہم نے کربلا سے کچھ بھی نہیں لیا، کچھ بھی نہیں لیا،
کچھ میں نے کہا نا کہ کچھ اسٹیج کا بھی قصور ہے کہ اسٹیج نے بھی بھوک اور پیاس سے آگے آپ کو جانے دیا نہیں جانے دیا. ہم مثال کے طور پہ حضرت محرم شریف گزر گیا اور سب نے یہی کہتے گزارا میں تو پنج تن کا غلام. ہم نے پڑھا نا پورا وہاں 10. اب حضرت جی اسٹیج والے کی یہ ذمہ داری ہے. اگر اس نے پڑھا ہے نا تو اگر اس نے پڑھا ہے تو پھر ساتھ تھوڑی سی تربیت بھی کر دے پائی. تسی اور میں سارے نے رل کے آخیا کہ اسی 5 تندے غلام تو پھر یاد رکھیو پتر 5 تندے غلام نماز نہیں چھڑ دے. دعویٰ ہم محفل میں کر دیتے ہیں کہ ہم 5 تن کے لیکن 5 تندے غلام صاحب کدی فجر دسے ہی نہیں ہے, کدی ظہر وچ لبے ہی نہیں ہے, کدی اثر جنہوں کسی نے مسجد وچ. میں آپ سے سوال پوچھنا بھائی 5 تندہ غلام نماز چھڑ سکتا؟ ہو ہی نہیں سکتا, کبھی ہو نہیں سکتا. بلکہ شاہ صاحب تشریف فرمائے 5 تن کا غلام نہیں, اسی نسل پاک میں سے خوشبو دینے والا سونا پھول حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب ہیں محدث علی پوری رحمۃ اللہ. بندہ آپ کے روزے پہ جائے نا تو وہ مزار شریف لکھا ہوا ہے کیا پیغام میں 5 تن اندازے 5 تن فکر 5 تن کیا جان جاتی ہے تو جائے نماز نہ جائے. 5 تن پاک والے نا مسئلہ کہ جان جاتی ہے تو کہ نماز جان سے بھی ضروری ہے, نماز جان سے بھی زیادہ اہم ہے. لیکن ہم نے پڑھ پڑھ کے گزار دیا. لیکن 5 نمازاں چسی غیر لیکن تربیت ڈلیور نہیں ہو رہا کچھ بھی ہے, بلکہ الٹے ایسے ایسے کلام ہیں چلو چھڈو یار کہڑے پاسے جانا انہوں دے حال تے چڑھ دے اللہ انہوں ہدایت دے دے. بڑے حضرت خطرناک باز ہیں. میں کل بھی پروگرام پہ تھا, وہ میں گھر ہی بیٹھا تھا تو شاید وہ مجھے چڑھانے کے لیے پڑھ رہا تھا تو میں دل جی پہ پڑھ اپنی قبر دی آگ کٹھی کرن لے یار مجھے تو انہیں کیا چڑھانا ہے. وہ بیچارے سادے لوگ اٹھ اٹھ کے پرچیاں دے رہے ہیں جہنم میں میں کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا مروا جانا نہیں تنگ مینا نہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے, بلکہ قرآن کہہ رہا ہے جنہیں نماز نہ پڑھی سایہ نہیں پورے کا پورا جہنم میں جائے گا. اسی لیے تو در صاحب ہمارے اسٹیجوں پہ قرآن نہیں ہے, ہمارے اسٹیجوں پہ شعر و شاعری کا راج ہے, قرآن شریف نہیں. کیونکہ قرآن شریف میں اس طرح کی باتیں ملنی کوئی نہیں کہ جی میں نہیں میرا سایہ بھی نہیں, بلکہ قرآن تو جب قرآن آئے گا اسٹیجوں پہ تو پھر ادھر تو یہ پڑھنا پڑے گا وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ. اسٹیج ہے ہی آج ہمارے اسٹیج حضرت قرآن سے